والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان دی کامیابی دا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ ہوتے ہیں. ایمان بنیادی چیز ہے. ایمان دے بنیادی ہومن دی دلیل پورا اللہ دا قرآن ہے. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مطہرہ اور مقدسہ ہیں. ایمان دا خالص ہونا، ایمان دا سچا اور پکا ہونا ضروری ہے. اعمال دی قبولیت واسطے ایمان شرط ہے. ایمان دے ترائے درجے ہیں. یا آنکھوں کے ایمان دیاں ترائے حالتاں اور ترائے صورتاں ہیں. سب تو پہلے زبان نال اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی فلاح واسطے، انسانہ دی ہدایت و رہنمائی واسطے جو کچھ اتارے ہے اس سارے دے سارے نو دل و جان نال تسلیم کرنا، اس دا اقرار کرنا زبان نال، یہ پہلی چیز.
اقرار دے بعد دل نال تصدیق کرنا، یہ دوسرا مرحلہ اور دوسرا درجہ ہے ایمان کا۔ اور تیسرے نمبر تے عمل دے نال اس دی تائید کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ انسان مسلمان تائیں صحیح معنی وچ مسلمان بنتا ہے کہ جدڑ یہ ترائے درجے اختیار کرے، زبان نال اقرار کرے، دل نال تصدیق کرے اور عمل نال اس دی تائید کرے۔ زبان نال اگر اقرار کیتس لیکن دل دے اندر یقین نہیں، تصدیق دا معنی یقین ہے، دل دے اندر یقین نہیں تو اس اقرار دا کچھ فائدہ نہیں، یہ منافقت شمار ہو سکتی۔ اور اگر زبان نال اقرار بھی کیتس، دل نال تصدیق اور یقین بھی ہے، لیکن عمل نال تائید اس دی نہیں، تو یہ آدمی فاسق اور فاجر شمار ہو سکتا، نافرمان شمار ہو سکتا۔ اس واسطے ترائے چیزاں کامیابی واسطے اور آخرت دی نجات واسطے ایمان دے حوالے نال ترائے چیزاں ضروری، زبان نال اقرار، دل نال تصدیق اور عمل نال تائید۔ لہذا چاہے کوئی شخص ہے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی دا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن زبان نال اگر وہ اقرار نہیں کریندا تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا ذکر ہے، نوح علیہ السلام دے بیٹے دا ذکر ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی دا ذکر ہے۔ ایک قریبی رشتے، باپ دا رشتہ بھی بڑا قریبی رشتہ ہے، بیٹے دا رشتہ بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، اور بیوی والا رشتہ بھی بڑا قریبی رشتہ ہے۔ اتنے قریبی رشتہ دار اللہ دے رسولہ دے، لیکن اقرار نہیں کیتا، اگر اللہ دی توحید نو نہیں مننا، اللہ دے رسول دی رسالت نو نہیں منیا، اور دین نو اللہ دا سچا دین تسلیم نہیں کیتا، پیغمبر دے نال اتنا قریبی رشتہ بھی اس نو اللہ دے عذاب کو نہیں بچا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ابو طالب، جس نے اقرار نہیں کیتا، ایمان نہیں لے آندا، آخرکار کفر تے موت آئی، باوجود اس دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت بھی ہے، آپ دی موقع بموقع گاہے بگاہے آپ دی حمایت بھی کردا رہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اقرار نہیں آیا زبان نال، کلمہ نہیں پڑھیا، کفر تے موت آئی، آخری ٹائم آیا ابو طالب دا تے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
نبی علیہ السلام اپنے چاچا دے قریب ہو کے بیٹھے. شاید دل وچ ایو گل آئی کہ میرے چاچے دا آخری ٹائم ہے، زندگی وچ اس کلمہ نہیں پڑھیا، میری حمایت کریندا رہے، میری دھڑ کردا رہے، تے میں چاچے نو آکھساں بھائی آخری ٹائم ہی آ، کلمہ پڑھ گئے. نبی علیہ السلام ابو طالب دے قریب ہو گئے تے پوچھیا چاچا کی حال ہے، کیویں محسوس کر رہے ہیں؟ آدھے بھتیجا آخری ٹائم ہے میرا، آخری کیارے نو پانی لگا ہوا ہے، جھاٹے پال لے میں دنیا تو رخصت ہو جاونا ہے. مینو محسوس انجے ہوندا پہ میری زندگی ختم ہو رہی. تے آدھا بھتیجا زندگی دے اندر میں تیری حمایت کیتی ہے، چونکہ تو میرے بھائی دا بیٹا ہے، اس دی نشانی میں زندگی دے اندر تیرے اتے آنچ نہیں آون دیتی. اس واسطے ہن بھی اگر کئی ناراضگی ہوئے تو معاف کرے. نبی پاک نے فرمایا ابو طالب میرا چاچا، مینو بھی تن نال شفقت تے محبت تے بڑی، اور میری محبت تاں ہی پوری ہو سی جو اج تو کلمہ پڑھ چا، تاکہ قیامت والے دن میں بھی سرخرو ہو جاواں تیری وجہ تو، اور قیامت والے دن تیری سفارش کرن دا حقدار تھی وجہ. ابو طالب خاموش ہو گیا. نبی علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ برادری دے بڑے بڑے سردار آئے بیٹھے، شاید انہاں دی وجہ تو خاموش ہو گیا ہے. دل تا آندا اس چیز دا جو کلمہ پڑھا چاہ، موت دا خوف بھی بڑا ہوندا ہے. موت دے ٹائم آدمی دے دل دے وچوں تعصب تے ضداں تے بغض تے اناد تے دشمنیاں او ختم ہو جاندیاں، بھل بھلا جاندیاں. اس واسطے نبی پاک نے محسوس کیتا کہ ہو سکتا ہے انہاں سرداراں دی وجہ تو کلمہ نہ پڑھدا پیا ہوئے. نبی پاک ہور قریب ہو کے تے آپ نے اپنا کن ابو طالب دے منہ دے نال قریب کر کے فرمایا چاچا جے اگر زور نال نہیں پڑھ سکدا تو میرے کان وچ کلمہ پڑھ چا، میں قیامت والے دن اپنے اللہ دے سامنے اے آکھن جوگا ہو جاواں جو میرے چاچے نے کلمہ پڑھے ہا، اور دنیا دے کئی انسان نے نہیں سنیا، اللہ سائیاں تو میں محمد نے سنے. میں تیرے ایمان دی گواہی دے ساں. جلے برادری اور جڑے سردار لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ لگا ہے جو محمد ابو طالب کو کلمہ پڑھا ہوئے، تے اگر آج کلمہ پڑھدا ہے نا ابو طالب تو ساری نک کٹی ویسی، لوگ سانو تانا دے سی بھئی تھوڑا سردار تہائی جڑا موت دے ٹائم اپنے پیوڑانے دے دین بھی چھوڑ گیا ہے. اس واسطے تساں سانو کیویں روک سکتے ہو محمد دے دین کو؟ اے مسلمان تے ایمان والے لوگ اے بھی سانو آکھن بھئی تساں سانو رکیندے ہو، تہاڈا سردار تا کلمہ پڑھ گیا آئی. اس واسطے آکھن لگے ابو طالب خیال کرے ساری نک نہ کٹاویں، کلمہ نہ پڑھے، کہ اگر تیں کلمہ پڑھیا تو سانو مکے دیاں عورتوں بھی تانے دے سی. اے جلے گل کیتی ابو طالب نے آکھیا بھتیجا گل لیں جو میں اپنے وڈ کے بزرگ عبد المطلب دے دین نو نہیں چھڑ سکدا. انا لا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب دے مذہب تے دین تے ہاں، میں اس نو نہیں چھڑیندا. یہ گل کیتے اس تے روح پرواز کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روندے ہوئے اٹھ کے چلے آئے. چاچا فوت تھی گئے مگر آخری ٹائم
کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا۔ تو دوستو چیز یہ ہے بھئی ایمان جڑی ہے اتنی بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی قیمتی دولت ہے، مگر اللہ عطا اس نو کریندا ہے جس دے دل دے اندر رجوع ہوئے، جس دے دل دے اندر انابت ہوئے، جس دے دل دے اندر میلان تے جھکا ہوئے، اللہ پاک اس نو ایمان دی دولت نصیب کریندا ہے۔ مگر ابو طالب ایمان کو نو معروم رہ گیا، باوجود اس دے دو اللہ دے پاک رسول نے آخری ٹائم بھی بار بار نصیحت فرمائی، بار بار تلقین کی تھی، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں تھے کہ ایمان تو معروم۔ اس واسطے سب تو پہلی چیز ہے زبان نال کے کرنا، اقرار کرنا، کلمے دا اقرار کرنا۔ حالانکہ دل دے اندر تو او جان دے ہن جو محمد دا دین سچا ہے، محمد دی شریعت صحیح ہے، نبی پاک اللہ دا رسول ہے، دل نال جان دے ہن، علم ہائی مگر یقین نہیں، تصدیق نہیں پئی ہوندی دل دے اندر۔ دوسرا زبان نال اقرار نہیں، پہلی شرط ایمان دی زبان نال اقرار کرنا، زبان نال پڑھنا۔ اس واسطے چاہے خوف بھی ہے، دشمن دا ڈر بھی ہے، زبان سامنے نہ پڑھ سکے تو تنہائی دے اندر تا کلمہ پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، کلمے دا وظیفہ کر سکتا ہے، کلمے نو بار بار دہرا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے زندگی دے اندر ایک دفعہ تا کلمے ایمان دا اظہار کریں، اور دل نال تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دل وچ تصدیق نہ ہوئے، زبان نال چاہے جتنی بار پڑھے ودا اس زبان نال پڑھے دا اعتبار کو۔ کئی لوگ ہیں جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کیتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کئی لوگ ہیں جڑے زبان نال آدین آمنا باللہ، اساں اللہ دے نال ایمان لے آئے، ایمان دا اقرار کر دین، کلمے دا اقرار کریں دین، زبان نال کلمہ پڑھ دین، محمد پاک نو اللہ دا رسول بھی آدین، مگر اللہ فرماتا ہے ما ہم بمومنین، اے میرے پیغمبر او لوگ مومن نہیں، کیوں؟ اس واسطے جو نہ دے دلہ دے اندر ایمان نہیں، دلہ دے اندر یقین نہیں، دل دے اندر تصدیق نہیں، زبان نال چاہے کلمے دے ذکر کرے، کلمے دے وظیفے پڑھے، دل دے اندر یہ اگر یقین نہیں کلمے دے ہوتے، زبان نال پڑھے دا اعتبار۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں منافقین دا بیان کیتا ہے قرآن پاک دے اندر۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے سونے پیغمبر، کئی لوگ تیری خدمت دے اندر آ کے آتے نے محمد اللہ دا تو رسول ہے، اساں ایمان دی گواہی پہ دینے ہاں، مگر اللہ پاک فرماتا میرا سونا محمد انہاں دے دل دے حال دا تینوں پتہ کوئی نہیں، جیڑے تیرے سامنے آ کے آدھے انکا لرسول اللہ، تو اللہ دا رسول ہے، اے صرف زبان نال آدھے پہن زبان دی آتا ہی، دل دے اندر انہاں دے تصدیق کوئی نہیں۔ تے جتنے تئی بندہ دل دے اندر یقین پیدا نہ کرے اللہ دے قرآن ہوتے، جو کچھ اللہ دے قرآن نے فرمایا دل دے نال یقین جتنے تئی نہ آوے، جو کچھ محمد سونے نے فرما دیتا ہے جتنے تئی دل دے اندر یقین نہ آوے، ایمان کدی صحیح نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، میرا سونا محمد اللہ بھی جاندہ ہے جو تو اللہ دا رسول ہے، مگر میرے سونے محمد اے منافق جھوٹ بول دے پہ،
جڑے آدھے نا سا مندے ہاں تینوں اللہ دا رسول مگر دل دے وچوں انہاں دے یقین تے تصدیق کوئی نہیں، صرف زبانی کلامی ہے گل۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں نوں جھوٹا قرار دیتا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کئی دیہات دے لوگ، کئی گاؤں وچوں آون والے لوگ، قصباں وچوں آون والے لوگ، دور دراز مضافات دے وچوں آون والے لوگ آدن آمنا اساں ایمان لے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ میرا سونا محمد تو انہاں نوں آکھ اج تائیں تساں ایماندار نہیں بنے، صرف ظاہری کلمہ تا پڑھیا نے، اپنے آپ نوں مومن آکھیا نے، مگر اتنے تائیں بندہ مومن نہیں بندا جتنے تائیں دل دے اندر یقین نہ ہوئے۔ اس واسطے قرآن پاک دے واقعات، قرآن پاک دیاں تشریحاں اور وضاحتاں ظاہر کر رہی ہیں جو اقرار دے نال دل دی تصدیق ضروری ہے، دل دے اندر یقین ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ نال ایمان گناؤ، اللہ دے رسول نال ایمان گناؤ۔ تے اللہ نے مخاطب ایمان والا نو کیتا ہے، او ایمان والے جڑے آدھے نا سب مومن بن گیا، ظاہری طور تے کلمہ پڑھن والے مگر دل دے اندر تصدیق نہیں یا عمل نال تائید نہیں۔ اللہ پاک نے انہاں نو فرمایا تساں زبان نال تے اقرار کیتی ودے ہو، اپنے آپ نو مومن مسلمان سمجھی ودے ہو، مگر دل دے اندر یقین کوئی نہیں، عمل نال تائید کوئی نہیں۔ اس وقت تو ایمان اجے تائیں مکمل نہیں ہوئے۔ دل نال یقین بھی ضروری ہے۔ عبداللہ بن ابی مر گیا منافق، حالانکہ کلمہ بھی پڑھدا آئی، نبی پاک دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا آئی، بعض دفعہ جہاد دے اندر بھی شریک ہو جاندا آئی، سارے کم شریعت دے کردہ پہ آئی، مر گیا عبداللہ بن ابی۔ حضرت عبداللہ اس دا بیٹا حضرت عبداللہ سچا پکا مومن، باپ منافق تے پتر مومن، صحابی رسول حضرت عبداللہ آ گئے نبی پاک دی خدمت دے اندر آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے واسطے، صحابہ کرام بھی جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف دے اندر کھلوتے ہیں، نبی پاک آئے ہم آگے کھلوون لگے جنازہ پڑھانے واسطے، حضرت عمر قریب ہو گئے نبی پاک دے تے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ تو تھانوں بھی پتہ ہے جو یہ منافق ہے، کیوں جی اس دا نفاق کئی موقع تے بالکل کھل کے سامنے آ گئے، بعض موقع تے اس کھل کے مخالفت کیتی آئی نبی پاک دی بھی ایمان والا دی۔ حضرت عمر نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ منافق ہے تے اس دا جنازہ پہ پڑھیں دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل مینوں پتہ ہے مگر میں جنازہ پڑھاونا ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے وے۔ اللہ نبی پاک دے دل دے اندر ایک کمتی دے اندر ایک کمتی دے آنکھ دے اندر رحمت شفقت محبت اللہ دے پاک نبی چاہتے جتنا میں کو وڈا گناہگار میرا امتی ہوئے اللہ پاک اس نو معاف کر دے وے۔ ساری زندگی اللہ دے پاک نبی نے اپنی امت دے حق دے اندر بخشش دیاں دعائیں کیتیاں، ہدایت دیاں دعائیں کیتیاں، کافرہ دے حق دے اندر ہدایت دیاں دعائیں کیتیاں۔ نبی سونا جنازہ پڑھاون واسطے تیار ہو گئے، بعض علماء نے لکھا ہے آپ نے جنازہ پڑھا چھوڑا،
حالانکہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ میرا سونا محمد انہاں منافقاں واسطے تو بخشش مانگتے باویں نہ مانگ، میں اللہ نے معاف نہیں کرنا، میں اللہ نے انہوں بخشنا۔ استغفر لهم او لا تستغفر، یہ قرآن دی آیت پہ پڑھدا یا کئی اور شے ہے؟ بولو سارے، یہ کینو اللہ دا پہ اپنے نبی سونے نو استغفر لهم، میرا سونا انہاں واسطے بخشش مانگ، او لا تستغفر لهم، یا انہاں واسطے بخشش نہ مانگ۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر انہاں واسطے 70 وار بھی بخشش دی دعا کر میرا سونا، لن یغفر اللہ لهم، اللہ نے انہوں نہیں بخشنا۔ لوگ کا دل محمد سونا مختار کل، جنت دا مالک، دوزخ دا مالک، یا کہ یادن حضرت علی مشکل کشا ہے، مختار کل، جنت دا مالک بھی علی ہے، دوزخ دا مالک بھی علی ہے، جنوں چاسی جنت دے اندر بھیج رہے سی، جنوں چاسی جہنم دے اندر بھیج رہے سی، کہ یادن اہل بیت نبی پاک دا خاندان حسن تے حسین تے پنجتن پاک، اے جنت تے دوزخ دے مالک، جنوں چاسل جنت تے بھیج رہے سن، جنوں چاسل جہنم تے بھیج رہے سن۔ حضرت علی تا پیچھے رہ گئے، حسن تے حسین تا پیچھے رہ گئے، اہل بیت محمد دے پیچھے رہ گئے، خود محمد سونا ہے۔ اللہ پاک اپنے محمد پاک نو پیادا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ میرا سونا بخشش مانگتے باویں نہ مانگ، باویں 70 وار بھی مانگ، انہوں میں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ حضرت عمر آئے تے عرض کیتا یا رسول اللہ، اللہ تا انج پیادا ہے جو میرا سونا میں نہ منافقہ نو معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک گل تک کیتی ہے مگر اللہ نے منع تا کوئی نہیں کیتا۔ اللہ نے منع تا، بولو یار، منع اللہ نے نہیں کیتا۔ اس واسطے میں اپنا حق پورا کرنا ہے، اگو اللہ دی مرضی ہے، بھاویں او بخشے تے بھاویں نہ بخشے۔ اس واسطے میاں نبی پاک نے جنازہ پڑھا چھوڑیا عبداللہ بن عبیدہ، اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل فرما لائی، اللہ نے فرمایا میرا سونا تو تا پیادا ہے جو اللہ نے منع کوئی نہیں کیتا، اس واسطے جنازہ پڑھایا ہی میں ہن منع بھی کریندا پیائی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ میرا سونا کدی بھی انہاں دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ لا تصلی علی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ میرا سونا انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے انہاں دی قبر دے اتے کھلو کے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرنی، انہاں واسطے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس واسطے منافقان تے کوئی آکے یار کلمہ تا پڑھ دیان، کلمہ گوتان، نبی پاک دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے باویں محمد پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہوئے، کلمے پڑھن والا ہوئے، جہاد کرن والا ہوئے، لیکن جتنے تائیں میرے محمد دی شریعت تے، میرے قرآن ہوتے، میرے نبی دی رسالت دے ہوتے دل نال یقین نہ ہوئے، اس دا کلمہ پڑھنا میں قبول نہیں کرنا۔ دل نال تصدیق بھی
دل نال تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، جتنے تائیں تصدیق نہ ہوئے اتنے تائیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اس واسطے دوستو اللہ پاک نے ترائے درجے قرآن پاک دے اندر بیان کیتے ہیں۔ پہلا درجہ زبان نال اقرار کرن دا، دوسرا درجہ دل نال تصدیق کرن دا، تے تیسرا درجہ عمل نال تائید کرن دا۔ عمل نال تائید بھی ضروری ہے، تے عمل نال تائید کیویں؟ جو کچھ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اس نو مننے بھی صحیح تے اس دے مطابق عمل بھی کرے۔ کیویں؟ ٹھیک پہ آدھا یا غلط پہ آدھا؟ زبان نال مندا بھی، دل نال تصدیق بھی کریندا ہے، آدھا میں محمد پاک دا امتی بھی ہاں، نبی پاک نال محبت بھی ہے، محمد سونا ساڈا امام ہے، ساڈا پیشوا ہے، ساڈا مرشد پیر ہے، ساڈا رہنما ہے، محمد سونے تے میری جان قربان، محمد پاک دے اوتے میرا سب کچھ قربان، سارا کچھ جادا راوے، مگر جو کچھ اللہ دا پاک نبی فرمائے اس تے عمل نہ کرے تاں بھی سمجھو ایک کامل مومن مسلمان نہیں بنے۔ کیونکہ ایمان دے واسطے ترائے چیزاں ضروری ہیں، زبان نال کلمے دا اقرار کرنا، دل نال تصدیق کرنا تے عمل نال تائید کرنا۔ لہذا جنہ لوگوں عمل نہیں کیتا، نبی دی شریعت دے مطابق عمل نہیں کیتا، نبی سونا جڑے فیصلے فرما گیا زندگی دے اندر انہاں فیصلہ تے عمل نہیں کیتا، نبی پاک جو فرمان صادر فرما گئے انہاں دے عمل نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرا سونا نا ہرگز نہیں، میرا سونا ہرگز نہیں۔ کیا چیز فرمایا؟ میرا پیغمبر تیرے رب دی قسم ہے او بندہ کدی مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتنے تائیں میرا پیغمبر تیرے فیصلے دے اتے عمل نہ کرے، تیرے فیصلے نو دل و جان نال قبول کر کے اس دے مطابق عمل نہ کرے میرا سونا، اتنے تائیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ پاک نے سورت مائدہ دے اندر ترائے مقامات بیان فرمائے، ترائے جگہ دے اندر فرمایا، ایک جگہ دے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اگلی آیت دے وچ فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اگلی آیت دے وچ فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ ترائے مقام اللہ پاک نے بیان کیتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا جو اللہ دے فیصلے نو نہ منے، جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے اس نو قبول نہ کرے، اس دے اتے عمل نہ کرے، اس نو تسلیم نہ کرے، وہ بندہ کافر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ دے نازل کردہ ہویا دین نو جڑا تسلیم نہ کرے، جڑا قبول نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اگلی آیت یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے جڑا اس نو تسلیم نہ کرے وہ فاسق ہے۔ سوال پیدا ہو گیا، پہلی آیت فرمایا کافر ہے، دوسری آیت فرمایا ظالم ہے، تیسری آیت فرمایا فاسق ہے۔ فاسق کافر نہیں ہوندا، فاسق نافرمان تے گناہگار نو آدن، تے اس تو پہلی آیت جو ظالم فرمایا تے اس تو پہلی آیت جو کافر فرمایا۔ سمجھ نہیں آندی، اللہ ایک آیت جو تو آدھا ہے جیڑا میرے دین نو قبول نہ کرے اس تے عمل نہ کرے وہ کافر ہے، وات آدھا ہے وہ ظالم ہے، وات آدھا ہے وہ فاسق ہے۔ دوستو یہ دی تشریح یہ ہے کہ جیڑا بالکل ایمان تو خالی ہے، جس نے اقرار ہی نہیں کیتا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جس نے اقرار کیتا ہے دل نال تصدیق نہیں کیتی وہ ظالم ہے، وہ بھی پرلے درجے دا کافر ہو گیا، اسے لسٹ وچ آ گیا۔ تے جس نے زبان نال اقرار بھی کیتا ہے دل نال تصدیق نہیں کیتی، عمل نہیں کیتا، وہ فاسق۔ اس واسطے شریعت نو سمجھنا ضروری۔ علماء دی محفل وچ بیٹھے کرو،
سمجھا کرو اللہ دے دین نو. یہ 4 دہاڑے دی زندگی مک جانی، ختم ہو جانی. یہ کئی چیز بھی نہیں رانی ہمیشہ. وہ چیز کم آونی ہے جیڑی تساں دین اور اسلام دے تے عمل کر کے تے اپنے ایمان نو سالم لے کے اگلے جہان وچ پہنچے. یہ چیزاں کم آون والیاں. اللہ عمل دی توفیق. ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد